السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام بہن بھائیوں کی شکر گزار ہوں، ان کے لیے دعا گو ہوں کہ وہ میری ویڈیو کو سنتے ہیں، شیئر کرتی ہیں، لائک کرتی ہیں۔ سننے اور سنانے سے بہتر ہے کہ سب سے پہلے ہم لوگ اس پہ عمل کریں، جو بھی بات سنیں اس پہ عمل کیا جائے، تو عمل سے ہی زندگی خوبصورت ہوتی ہے۔ تو ہمیں اس چیز پہ غور کرنا ہے۔ تو ہمیں اپنے گھر والوں سے جتنی بھی میری ویڈیو پہلے آئی ہیں، میں نے اپنے سب کے بچوں کے بارے میں یہ شیئر کیا ہے کہ ہمارے جو ارد گرد معاشرے میں جو بھی ہو رہا ہے، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، آج جتنی بھی ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں، ہر طرف تکلیف ہے، پریشانیاں ہیں، لوگوں کے جو رویے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور ہمیں افسوس ہوتا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے کیونکہ ہم لوگ سب مسلمان بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے کی تکلیف کی پریشانیوں کا ہمیں احساس ہے۔ کیونکہ اگر ہم لوگ یہی ہمارے دل کے اندر احساس نہیں ہوگا، ایک دوسرے کے لیے جذبات نہیں ہوں گے، تو ہم پھر مسلمان کی چیز کے ہمارا مسلمان ہونے کا یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا احساس کریں، ایک دوسرے کی دکھ تکلیف میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ آج ہم لوگ گونگے بہرے بن کے اس زندگی کو گزاریں، ہم لوگ اندھے بن کر اس زندگی کو گزاریں کہ ہمیں کچھ نہیں نظر آ رہا ہے۔ ہم نے اپنے جو معاشرے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ہر طرف جو پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، برائیاں ہیں، جو حسد ہے، دلوں میں بغض ہے، نفرتیں پھیل رہی ہیں، تو ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہے، ہم اگنور کر کے اپنی زندگی کو بس صرف گزارے کہ ہماری زندگی کیسے، صرف ہم نے اپنی زندگی کی طرف دیکھنا ہے۔ نہیں، ہم نے اپنے مسلمان ساتھ والا جو ہمارا نیبر ہے نا، اس کو بھی ہم نے زندگی کو دیکھنا کہ وہ پریشان تو نہیں، کہیں وہ تو نہیں کسی مصیبت میں، وہ تو کسی پریشانی کا شکار نہیں۔ ہم نے یہ احساس ایک دوسرے کا کرنا ہے۔ تو اللہ پاک نے سب سے پہلے اپنے گھر کے اہل و یار کی فکر کریں، پھر ارد گرد جو آپ کے بہن بھائی ہیں، جو دوست ہیں، جو نیبر ہیں، سب کی ہم لوگوں نے فکر کرنی ہے۔ دیکھیں، اللہ پاک نے ایمان والوں کو مخاطب ہو کر یہی کہا ہے کہ اپنی اور اپنے اہل و یار کی فکر کرنے کی تاکید کی ہے، تعلیم دی ہے اللہ پاک نے ہمیں کہ خود کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کوشش کرو کہ خود بھی بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے بچا لو کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر بننے والے ہیں۔ اس آگ سے، اس جہنم پر ایسے سخت مزاج کے اللہ پاک نے فرشتے کھڑے کیے ہوئے ہیں کہ وہ جس کا حکم ان کو ماننا ہوگا، اللہ کا حکم ماننا ہوگا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کبھی نافرمانی نہیں کرنے والے وہ فرشتے۔ تو ہمیں اپنے گھر والوں اپنے گھر والوں کو دعوت دینی ہے، نماز کا کہنا ہے، اچھے کاموں کا کہنا، اچھے کاموں کی تنقید کرنی ہے، ان کو برائیوں سے روکنا ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کے کھانے کی تو فکر کر رہے ہیں کہ اس نے کیا کھایا، کیا نہیں کھایا، اس کو کیا پسند ہے، کیا نہیں پسند۔ جب ایک بچہ کھانا نہیں کھاتا تو وہ ماں آدھی نیند سے اٹھا کر اس کو کھانا کھلاتی ہے، کوشش کرتی ہے وہ کچھ نہ کچھ کھا کے سوئے۔ تو یہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو کیا چیز پسند ہے، کیا نہیں پسند۔ آج ہم لوگ ان کی ٹیوشنوں کی فکر کرتے ہیں کہ ٹیوشن گیا ہے کہ نہیں گیا، اسکول گیا ہے کہ نہیں گیا، اس سے ان کو ڈانٹ پڑ رہی ہوتی ہے۔ تو ہمارا اسلامی جو تعلیم کا نظام ہے، اس کی ہمیں فکر نہیں آج۔ تو ہمارا سب سے پہلے تو میں ان اسکول والوں سے، ان تعلیمی اداروں سے ریکویسٹ کرتی ہوں، اپیل کرتی ہوں، ان سے التجا کرتی ہوں کہ وہ خصوصی طور پہ اپنے ادارے میں جو تعلیمی نظام ہے، اس میں ایک اسلامی تعلیم یا پروگرامز کا ارینج کریں، ان پہ یہ توجہ کریں۔ لازمی اسکول میں ایک جگہ بنائیں، ایک جگہ کا انتظام کریں
لازمی ایک روم ایسا تیار کریں کہ جہاں بچے نماز پڑھ سکیں، کیونکہ جب گھر جاتے ہیں بچے تو وہ اتنے تھکے ہوتے ہیں تو وہ اس کی ظہر کی نماز قضا ہو جاتی۔ تو جب بچے کالج میں یا یونیورسٹی میں اگر نماز ادا کریں گے تو ان کے لیے پھر ایزی ہو جائے گا، ان کی نماز قضا نہیں ہوگی۔ جیسے آفس ہے، آفس میں بھی ایک وہ روم ہونا چاہیے نماز کے لیے۔ جب آپ کو سامنے مصلی نظر آتا ہے نا تو آپ خود بخود ہی نماز پڑھتے ہو، آپ کی خود بخود ہی ادھر توجہ جاتی نماز کے لیے کہ ہم نے سجدہ دینا ہے، ہم جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہیں ہم نے وہ اللہ کو سجدہ دینا ہے۔ تو اپنے لازمی اس پہ وہ غور کریں، تعلیمی ادارے ہیں جتنے بھی یہ اس چیز پہ اسلامی ایک دینی ماحول بنائیں، اپنے اسکول کو، کالج کو، یونیورسٹی کو، بچوں کو لازمی ایسی جگہ دیں جہاں وہ نماز پڑھ سکیں۔ تو گھروں میں بھی میں کہتی ہوں کہ جو 10 جو کمروں کے گھر بنائے ہوئے ہیں تو بچوں کو علیحدہ اس کا روم علیحدہ ہے، اس بچے کا میرا علیحدہ ہے، اس بچے کا علیحدہ، اس کو سجاتے ہیں، اس کو ہم لوگ تیار کرتے ہیں، خوبصورت بناتے ہیں۔ تو جس نے یہ گھر دیا ہے نا، اللہ پاک نے یہ گھر دیا ہے تو اس کے لیے بھی ایک کمرے کا انتظام کرے، اپنے گھر کو ایک کمرے میں مسجد کا وہ نماز کا ایک روم بنائیں، مصلی کا ایک روم بنائیں، اس کو بھی آپ سجائیں، اس کو بھی خوبصورت کریں۔ اگر اتنا گھر میں خوبصورتی آپ لاتے ہو، اتنا بڑا گھر بناتے ہو تو اللہ کے لیے بھی ایک کمرہ بنائیں۔ سب بچوں کے لیے اگر بنا رہے تو اللہ کے لیے بھی بنائیں، کیونکہ اس نے یہ گھر دیا ہے، اللہ نے ہمیں یہ جائیداد گھر دیا ہے۔ تو بچوں کے لیے اگر خوبصورت گھر بن رہے خوبصورت، تو اللہ کے لیے بھی اس گھر کو سجائیں اور وہاں پہ مصلی بچھائیں۔ ہر وقت آپ کو مصلی نظر آنے چاہیے کہ ہم نے یہ اللہ کا فرض ادا کرنا ہے۔ جب آپ کو مصلی نظر آئیں گے، بچوں کو نظر آئیں گے تو خود بخود ہی آپ کا ذہن اس طرف جائے گا کہ ہم نے اپنے اللہ کو بھی سجدہ دینا ہے۔ جب گھر میں مصلی نہیں نظر آئیں گے، سارے روم بک ہیں اور ایک اس بچے کا ایک اس بچے کا، کوئی اللہ کے لیے نہیں جگہ آپ کے گھر میں، تو پھر ہم ناشکرے ہیں نا، ہم کیسے اللہ کا شکر ادا کریں؟ تو ہمیں اپنے اللہ کے لیے بھی ایک روم تیار کرنا ہے جہاں ہم نماز پڑھ سکیں، قرآن پڑھ سکیں۔ دیکھیں جو اللہ سے ایک سیپریٹ ہو کے باتیں کرنی ہوتی ہیں نا، وہ سجدوں میں جو لذت ہے، جو سکون ہے، ہمارا اللہ اور ہم ہوتے ہیں۔ جب ہم اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے سامنے اللہ ہوتا ہے، تو ہمارے فرشتے اس وقت نامہ اعمال میں ہمارے نیکیاں لکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم بالکل ایک علیحدہ کمرے میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہوں گے، تو وہ ہماری باتیں زیادہ ہمیں سمجھ لگیں گی کہ ہم اپنے اللہ سے کیا باتیں کر رہے ہیں۔ ہمیشہ ایک ایسے تہہ خانے میں اللہ کی عبادت کریں جہاں آپ کے اور اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو، کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو۔ تو وہ پھر سجدوں میں، وہ نماز میں اتنی لذت ہے، اتنا وہ سکون ہے، آپ کو ساری دنیا کی دولت وہ سکون نہیں دے سکتی جو وہ سجدوں میں سکون ملے گا کہ میں اپنے اللہ سے باتیں کر رہا ہوں۔ میں اپنے جب بھی آپ کہیں پریشان ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، دکھ میں ہوتے ہیں، تو اس کمرے میں جا کے آپ اللہ سے باتیں کریں، اللہ سے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ بیٹھ کے اپنے اللہ سے وہ سارے اپنے دکھ شیئر کریں، کیونکہ کرنے تو اسی نے ہے نا، کوئی دنیا کا انسان، کوئی ایسا شخص نہیں کر سکتا۔ آپ جو اللہ نے ہمارے کام سیدھے کرنے، ہماری پریشانیوں کو دور کرنا، ہماری تکلیفوں کو، ہماری بیماریوں کو دور کرنا، وہ اللہ ہی کر سکتا ہے، وہ کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ ہم لوگوں کو اپنے دکھڑے، اپنے دکھ، اپنی تکلیفیں زیادہ شیئر کرتے ہیں، اپنے اللہ سے نہیں کرتے۔ تو جب اپنے اللہ سے کریں گے تو وہی ہمارا رازق ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہماری پریشانیاں دور کرنے والا ہے۔ کوئی نہیں پریشانی دور کرنے والا،
جب تک اللہ نہیں کرے گا، جب تک اللہ ہمارے لیے آسانیاں نہیں پیدا کرے گا، کوئی انسان نہیں دنیا کا کر سکتا، وہ بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ تو ہمیں اپنے اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ رکھنا ہے، ہم نے اپنے اللہ سے ڈائریکٹ دعائیں مانگنی ہیں، ہم نے کسی کو نہیں کہنا کہ ہمارے لیے دعا کر دو۔ اللہ سب کی سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ولیوں کی اللہ تعالیٰ نے سنی ہے تو کیونکہ انہوں نے علیحدہ بیٹھ کے عبادتیں کی ہیں، انہوں نے محنتیں کی ہیں، تو ہم بھی تو اللہ کے ہی بندے ہیں نا، تو ہماری کیوں نہیں اللہ سنے گا؟ ہماری سنتا ہے اللہ۔ جب ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں تو ہم اس وقت سب سے قریب ہوتے ہیں اپنے اللہ سے۔ جب ہم لوگ نماز میں ہوتے ہیں، سجدے میں ہوتے ہیں، تو سب سے قریب ہم اس وقت ہی ہوتے ہیں اپنے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ شیطان اس وقت وسوسے ڈالتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس وقت انسان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہے، تو وہ سب سے زیادہ پھر وسوسے بھی اسی وقت ڈالتا ہے جب ہم لوگ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں وہ سکون آتا ہے۔ وہ ایک دفعہ آپ اللہ سے باتیں کر کے تو دیکھیں، تہجد کے ٹائم اٹھ کے تو دیکھیں، اکیلے جب ہم لوگ ہوتے، ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، جب ہم اکیلے اپنی اللہ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا لذت کچھ اور ہوتی ہے۔ کبھی اس طرح اٹھ کے تو دیکھیں، آدھی رات کو اپنے اللہ سے باتیں کر کے تو دیکھیں، اپنے اللہ کو اپنے دکھ سنا کے تو دیکھیں، ان کے آگے رو کے تو دیکھیں، وہ ندامت کے آنسو بہا کے تو دیکھیں۔ ندامت کے آنسو جب بہتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ نکلتے تو وہ ان آنکھوں سے وہ پانی ہے، لیکن وہ پانی جو ہے وہ ہمارے دل کو دھوتا ہے۔ جتنے بھی ہمارے آنکھوں سے آنسو نکلیں گے وہ ہمارے دل کو دھوتا جائے گا، دھوتا جائے گا۔ جب دل صاف ہو جاتا ہے، میلا کچیلا جو دل صاف جب ہو جاتا ہے تو پھر اس دل میں، صاف دل میں اللہ تعالیٰ اپنی محبت ڈالنا شروع کر دیتی ہیں، اپنی قرب ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی ہمیں محبت ملنا شروع ہو جاتی، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قریب کرنا شروع ہو جاتا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کے قریب سے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ کی محبت کے آگے کوئی محبت اہمیت نہیں ہماری رکھتی، چاہے وہ ہمارے شوہر ہیں، چاہے ہمارے بچے ہیں، سب سے پہلے ہمیں اللہ کی محبت لینی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت عطا ہو تو ہمیں دنیا کی محبت خود بخود ہی مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ پھر ہمارے لیے، جب اللہ کی محبت ہمارے دل میں آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں خود بخود ہی دنیا کی محبت ڈالنا شروع کر دے گا۔ ہمیں اپنے اللہ کی محبت لینی ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے، تو وہ ہمیں سجدوں سے ہی ملے گی۔ جتنے زیادہ ہم لوگ سجدے کریں گے اللہ کے قریب ہوں گے۔ فرض تو ایک قرض ہے، وہ تو ہم نے ادا کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ چاہے ہم بیمار ہیں، چاہے سفر میں ہیں، چاہے ہم کہیں بھی ہیں، وہ فرض ہم نے ادا کرنے ہی کرنے ہیں۔ انسان کو جو بھی ملتا ہے نا وہ نفلوں سے ملتا ہے، نفلوں سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو قریب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نفلوں سے ہی دل میں محبت ڈالتا ہے، نفلوں سے ہی ہمیں ہر وہ قرب حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے۔ تو ہم جتنے سجدے اللہ تعالیٰ کے کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قریب کرتا جائے گا، کیونکہ سجدے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کے بہت پسند ہے۔ سجدے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے، تو زیادہ سے زیادہ سجدے کریں، ایسی جگہ اپنے گھر میں بنائیں، ایک انتظام کریں اس جگہ کا کہ جہاں مجھے اپنے اللہ سے صرف باتیں کرنی ہے، مجھے دنیا سے کوئی بات نہیں۔ اگر 24 گھنٹے میں اگر آپ 20 گھنٹے دنیا کو دیتے، ان کی باتوں میں لگے رہتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، اپنے دکھ شیئر کرتے ہیں، ان کے دکھ سنتے ہیں، تو اپنے اللہ کو بھی 2 گھنٹے دیجیے۔